سورۃ الفاتحہ کا نام الفاتحہ یعنی کھولنے والی یا افتتاح کرنے والی اس لیے پڑا کیونکہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ یہ قرآن کا افتتاح شروع کرتی ہے اور نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یعنی نبی کریم کی نبوت کے ابتدائی دور میں۔ محمد اسد صاحب کی کتاب دا میسج آف دا قرآن میں سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا سب سے اہم اور بنیادی باب قرار دیا گیا ہے۔ اسد صاحب جو آسٹریا سے تعلق رکھتے تھے، یہودی پس منظر سے مسلمان ہوئے اور عقلی منطقی انداز میں تفسیر کرتے ہیں۔ اسے ایک مکمل دعا اور عقیدے کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سورت اللہ کی تعریف، رحمت اور انسان کی ہدایت کی درخواست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ پہلا نقطہ، 7 پکارے جانے والے کلمات۔ محمد اسد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب، کتاب کی ماں یا بنیاد کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے تمام بنیادی موضوعات، خدا کی وحدانیت، آخرت اور ہدایت اس میں سمو دیے گئے ہیں۔ نقطہ، اللہ کا تصور، رب العالمین، رب۔ محمد اسد رب کی تشریح میں صرف مالک کے طور پہ نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک اس کا مطلب ہے پالنے والا اور ارتقا دینے والا، یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ عالمین، اس سے مراد صرف انسان نہیں بلکہ تمام موجودات اور تمام جہاں، جسمانی اور روحانی ہیں۔ تیسرا نقطہ، رحمت کا غلبہ، الرحمن الرحیم۔ محمد اسد اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات میں رحمت کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ الرحمن، وہ جو فطری طور پہ رحیم ہے اور جس کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ الرحیم، وہ جس کی رحمت مومنوں اور عمل کرنے والوں پر خاص طور پہ ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ، جواب دہی کا تصور، مالک یوم الدین۔ یہاں محمد اسد واضح کرتے ہیں کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن یا فیصلے کا دن۔ یہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے جو اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے۔ پانچواں نقطہ، بندگی اور مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمد اسد کے مطابق یہ آیت انسانی زندگی کا مرکز ہے۔ ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم کسی انسان یا طاقت کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہم صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں جو انسان کو خود اعتمادی اور ذہنی آزادی عطا کرتا ہے۔ چھٹا نقطہ، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ محمد اسد یہاں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ کوئی منجمد راستہ نہیں ہے بلکہ یہ عقل اور وحی کا ہم آہنگ راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ، انبیاء اور صالحین چلے۔ ساتواں نقطہ، انحراف سے بچنے کی دعا۔ سورت کے آخر میں 2 قسم کے لوگوں سے بچنے کی دعا ہے۔ مغضوب علیہم، وہ لوگ جو حق کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی علم ہے مگر عمل نہیں۔ ضالین، وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے بھٹک گئے اور تہمات کا شکار ہو گئے، یعنی جذبہ ہے مگر صحیح علم نہیں۔ محمد اسد کے نزدیک سورۃ الفاتحہ ایک ایسی روحانی عہد ہے جس میں انسان اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان وہ ہے جو دل، دماغ اور عمل میں توازن پیدا کرے۔ شکریہ۔